وہ لاسٹ لیٹر بند. آپ بولو. ہاں آپ بولو. نہیں بولتے. چلی جو ہم خود کرتے ہیں اور پھر ہو جانے کے بعد اس کو مقدر کہا جاتا ہے، یہ ذرا مشکل بات ہے. ہاں جو کام ہم خود کرتے ہیں تو جب ہو جائے جس طرح بھی ہو. نہیں مقدر کو میں نے بدل دی بات. میں یہ کہے بغیر آپ کو بتایا کہ مقدر اللہ دین. آپ کو یہ بتا دیا میں نے، بتا دیا تھا. سمجھ آئیے آپ کے پاس کہ ہم کس کو مقدر کہہ رہے ہیں؟ ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ رضا الہی کہہ رہے ہیں. ہم اسے کہہ رہے ہیں رضا دین، منشاء دین. جو آپ کا دین ہے اس کے مطابق چلو. بات سمجھ آئیے آپ کو؟ خالی مقدر نہیں ہے جو سیکولر ہے. ہمارے ہاں مقدر کیا ہے کہ میری پیدائش سے پہلے میرے اللہ نے حکم نافذ کر رکھا تھا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا کہ آپ کے پیدائش سے پہلے سماج نے سڑک بنا رکھی تھی، حکم نافذ کر رکھا تھا کہ آپ اسی شہر کی ان گلیوں میں رہو گے. چھوٹا مفتی باغ میں پیدا ہو گیا آپ کا، وہ کہاں پر علاقہ ہے، پیدا ہو گیا. اب پیدا وہاں پر اس شہر میں ہو گیا، لازمی بات ہے کہ شہر انہیرٹ کرے گا، وہاں سے کچھ نہ کچھ رنگ لے گا کیونکہ وہ پیدا وہاں ہوا تو وہاں کا اس کو رنگ ملنا ہے. اس علاقے میں پیدا ہوا وہاں کا رنگ ملے گا، اس مکان میں پیدا ہوا وہاں کا رنگ ملے گا. اس غریبی کے ماحول میں پیدا ہوا بیچارہ پریشان ہوگا. ان لوگوں کے ہاں پیدا ہوا جہاں پر فراوانی نہیں تھی، بیچارہ پریشان ہوگا. وہاں پیدا ہوا جہاں پر کہتے ہیں بورن ود سلور اسپون ان ہز ماؤتھ، کہ تو امیر گھرانے میں پیدا ہوا، آسائشوں میں پیدا ہوا. اب یہ بڑی بات ہے، الگ بات ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کو آسائش ملنی شروع ہوگی. وہ یہ سوچ نہیں سکتا کہ ایک بڑا بڑا رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے اپنے زمانہ چھٹیوں کا، گرمی کی زمانے کی چھٹیاں بتاتا ہے. بڑا رائٹر بعد میں کہتا ہے اب ہم بڑے رائٹر ہیں. آپ کہتا ہے فی منٹ کے حساب سے پتہ کتنے پاؤنڈ مجھے پیسے ملتے ہیں، کتابوں کی رائلٹی کے حساب سے وغیرہ وغیرہ. کہ اسکول کے زمانے میں ہم غریب لوگ تھے، چھٹیاں ہوتی تھی جب ٹرم بریک کا، چھٹیاں گرمی سردی کی، تو کہتا ہے میں نے کتنی دفعہ آئس کریم کی دکانوں کے باہر کھڑے ہو کے کتنے کتنے منٹ گزارے اسی انتظار میں کہ شاید میں کبھی آئس کریم کھا سکوں. کیا بات سمجھے؟ تو یہ ذائقہ جو ہے نا یہ غریبی کے علاوہ نہیں ملتا. کہتا اب جو ہے مطلب میں کچھ اور سے اور ہوں. ایک دنیا کا مشہور آپ کو خط بتاؤں آپ کو، ایک رائٹر تھا، رائٹر کا نام تھا ڈاکٹر جانسن. آپ نے سنا ہونا؟ چٹائی صاحب بولا ہاں باسل والا ڈاکٹر جانسن. ڈاکٹر جانسن نے کیا کام کیا تھا؟ یہ سب سے پہلے ڈکشنری کمپائل کی تھی. کیا کیا تھا؟ ڈکشنری کمپائل کی تھی. اور یہ اس زمانے کا ایک لاڈ تھا، لاڈ کے پاس یہ جاتا ہے بندہ، لاڈ کا نام بھی آپ کو یاد آئے گا. اس کے پاس جا، کہتا ہے مجھے ڈکشنری چھاپنا ہے اور میرے ساتھ کوئی سرپرستی کرو. اور یہ جو ہے نا اس کے پاس آتا رہا، ڈرائنگ روم بٹھایا، کھانا کھلایا، یہ کیا وہ کیا. مجھے سرپرستی مانگ رہا تھا، وہ نہیں ملا. پھر وہ ڈاکٹر جانسن کہتا ہے خاتمے میں نے لکھا، کیا کیا اس نے کچھ شیکسپیئر پہ تنقید وغیرہ کیا، مضامین بھی لکھے. لوگوں کے پاس چلا گیا، دکانداروں کے پاس، میں کہ لکھنے لگا ہوں کتاب شیکسپیئر پر اور آپ کچھ پیسے دے دو. اس سے بھی لے لی، اس سے بھی لے، اس سے لے، سب سے لے کے ڈکشنری اپنی چھاپ لی. جب ڈکشنری چھاپ گئی تو پھر لازم ہوتا ہے ہی واز اے گریٹ مین. پھر ایک دن کسی اخبار میں خط لکھا ہوتا تعریف کا، لاڈ کا خط لکھا ہوا. اب یہ اس کو خط کا جواب اخبار کے دے دیتا ہے. لاڈ کا خط لکھا ہوا، اب یہ اس کو خط کا جواب اخبار کے دے دیتا ہے. کہتے مائی لارڈ، وہ زمانہ جب ہم آپ کے ڈرائنگ روم میں آپ کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے سرپرستی کی تمنا لیے ہوئے اور وہ مجھے نہ ملا. کہتے آپ تو نصیب نے مجھے بڑھا دیا، آپ کے برابر کا احسان. اور اب آپ کے خط کی تعریف کا ہے. یہ تعریف سے اظہار ہوتا ہے کہ تم آج بھی میرے ساتھ سرپرست بن کے اظہار کر رہے ہو کہ جبکہ سرپرستی تم نے نہیں کی ہے، اس لیے مجھے تمہارے خط کی کوئی ضرورت نہیں. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک مزاج ہے انار کا. تو یہ جو ہوتا ہے نا وہ بڑی بڑی ناکامیاں اتفاق سے پتہ کدھر سے کدھر چل جاتی ہے، پتہ کہاں سے کہاں واقعہ بن جاتا ہے. تو یہ ہے انسان
کہ انسان جو ہے اور کبھی سال بن جاتا ہے، کبھی مراد بن جاتا ہے، کبھی نام مراد بن جاتا ہے، کبھی شیتی بن جاتا ہے، کبھی شیتی کے ساتھ مراد، کبھی کچھ بن جاتا ہے. اس لیے ان باتوں کو ذرا غور کرو تو پھر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے. کیا بات سمجھ آتی ہے؟ کون سی بات؟ مطلب یہ ہے کہ اسی کو بدلتا کیوں ہے، انسان کا واقعہ کیا ہے. آپ یہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا واقعہ ہو رہا ہے، آپ اس کو مقدر کہہ رہے ہیں. کس کو؟ یہ جو آپ کا یہ جو آپ کے اندر چھپی ہوئی سی کہانی ہے، ہر انسان کے اندر ہوتی ہے. وہ کبھی کبھی اچانک اپنا جلوہ دکھاتی ہے، جوہر دکھاتی ہے. بے شمار لوگ غریبی میں زیادہ چمکتے ہیں اور بے شمار لوگ ہیں آسودگی میں چمکتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں آپ کیا کرو گے کہ پیدا ہوتے ہی ایک آدمی الگ ہو گیا، امیر ہو گیا. ایک آدمی غریبی کے راستے سے مطلب امیر ہوا، ایک آدمی غریبی کے راستے سے غریب ہی رہا، مبارک ہو. اب اس کے اوپر ذائقہ کچھ اور ہے، کچھ کہانی اور ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کوئی اپنا شعبہ چینج کر لیں تو کامیاب ہو جائیں. ویئر ہے نام نہیں بدلتے، باپ نہیں بدلتے، ماں نہیں بدلتے، شہر نہیں بدلتے، دکان نہیں بدلتے، پیشہ نہیں بدلتے، سارا کاروبار وہی کرتے رہتے ہو. تو پھر امیری غریبی کیا بدلو گے؟ تمہارا دماغ نہیں بدلتا، تمہارا مزاج نہیں بدلتا. وہی تمہارے بھائی، وہی تمہارے بہنیں، ایک دوست، ایک دشمن، ایک محبوب، ایک شادی، ایک گھر، ایک کہانی، ایک شہر، الٹیمیٹلی ایک قبر. اور پھر تمہیں بدلنا کیا؟ کہتے میں امیری سے غریبی بدل رہا ہوں. غریبی سے امیری کیا بدلو گے تم؟ ایک مزاج ہے تمہارا، وہ مزاج چلتا چلا جائے. مقدر آپ پر حاوی رہے گا، سماج آپ پر حاوی رہے گا، آپ کی خواہشات آپ کا زردہ کرتی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. ایک بات چلی انسان جب تک آپ نے آپ کو اللہ کے حوالے اس کے سامنے ڈالنا. جس اللہ کے حوالے کر دیا بس پھر ان کا غم نہ رہا، خوشی کوئی نہ رہی. غم بھی ختم ہو گیا، خوشی بھی ختم ہو گئی. اب امر الہی چل پڑے، بلکہ وہ آپ ہی مامور الہی ہو جاتے ہیں. من اللہ، مامور من اللہ کہلاتے ہیں وہ لوگ جو رضا ہے اللہ پر ہو، رضا الہی میں گم ہو. تو کامیابی کیسے ہوتی ہے؟ ایک رضا پر. اب اللہ میں کسے کہہ رہا ہوں؟ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ، جن کی طرف سے یہ دین اسلام آپ کو ملا. یہ خالی اللہ ہے آپ کے ساتھ تعلق ہے. اور وہ ڈائریکٹ تعلقات والے میں اللہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. ڈائریکٹ تعلقات جو ہے اس کا گرو نانک کا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گرو کی جائے ہو سکتی ہے، بھگوان کی جائے ہو سکتی ہے، اور ایشور کے ہو سکتے ہیں، سارے نام اس کے ہو سکتے ہیں ہو. لیکن ہمارے لیے کون سا اللہ ہے؟ اللہ جو ہے وہ خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پاک کی طرف سے جو ہمیں اطلاع ملی ہے وہ اللہ ہے. براہ راست اللہ جو کنیکشن والا اللہ ہے وہ تمہارا اپنا ہوگا. اس کو بھی میں مقدر نہیں کہہ رہا ہوں. مقدر میں کسے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے اس دین کے اندر اب یہ روزے سے آ گئے، رمضان شریف آ گئے، یہ آپ کے شعور سے پہلے فرض ہوئے پڑے آپ پر. دیکھو یہ زمانہ ایڈوانس ہو گیا. اب اس زمانے میں روزے فرض نہیں ہونے چاہیے. کہتے ایڈوانس سے تم کچھ بھی نہیں ہوئے، یہ جو کچھ بھی تم ہو تمہارے اوپر فرض ہوا پڑے ہیں. ایڈوانس ہونے والا تم نے کوئی کام ہی نہیں کیا. ویسے ہی پیدا ہوئے، ویسے ہی مرنے کے قریب ہو، وہی کچھ کھاتے ہو، وہی کچھ دیکھتے ہو، وہی دو آنکھوں والے انسان ہو. رونا سونا جاگنا ادارے واقعات، وہی غم خوشی شادی پیدا ہونا، وہی کچھ کرتے رہتے ہو. تو اس لیے تمہارے اوپر وہی پابندیاں ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے کتاب لکھی تھی. کتبہ کیا ہے آپ صاحب؟ علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگوں پر میں فرض کیے. کیونکہ تم وہی لوگ ہو. کیا کہا؟ کیوں تم پر فرض کیے روزے جیسے کہ پہلے پر کیے؟ اللہ نے پوچھا کیوں؟ کہ تم وہی لوگ ہو. کوئی تمہارے اندر کوئی نئی بات تو نہیں ہے. زمین کی کشش سے نہیں نکل سکتے ہو مدار سے، نئے کہاں سے لوگ ہو. اور بالکل تم ویسے ہی انسان ہو. وہی تم قبرستان میں جا پہنچو گے، کشاں کشاں قبر میں جا کے بندہ پہنچا تو آگے پہلے کنجسٹڈ ہوتی تھی، آبادی پڑی ہے ذرا مردے زیادہ ہوتے ہیں، اس کو بھائی استقبال کرتے ہیں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے سفر کیا میں نے، 70 سال کی منزلیں طے کر کے آیا ہوں. 70 سال کی منزل کے بعد مشکل سے وہاں قبرستان تک انسان پہنچتا ہے. یہ 70 سال کی منزل ہے. بے شمار رونا دھونا، پریشانیاں، شب بیداریاں، بیماریاں، آوازاریاں کر کرا کے پہنچا کہاں پر؟ جہاں ایک آدمی چپکے سے مر گیا. کہتے ہیں وہ تو بڑے آرام میں چلا گیا. مجھے پتا تھا کہ آنا یہاں پر ہے، میں پہلے ہی آ گیا. اور تمہیں پتا تو لمبے ضرور سے آئے گا، بڑا اوکھا ہو گیا گا. وہ بیچارہ اوکھا ہو کہ 70 سال میں جا کے وہ پہلے وہاں پہنچ گیا. کہتا مجھے شارٹ کٹ ملے گا تو اس لیے وہاں سے چلا گیا. تو جب وہاں جانا ہی ٹھہرا تو بہتر ہے جلدی چل جاؤ. یہ گاڑی کہاں جا رہی ہے؟ میلے میں جہاں ہم نے جانا ہے. کہتے پھر ادھر سے جاؤ گے، بھیڑ کا راستہ بڑا.
کنجسٹڈ ہے، بھیڑ ہے، بڑا مشکل سے راستے ملے گا. کہتے میں آپ کو یہ راستہ بتاتا ہوں، وہاں سے وہاں پہنچ جائیں گے. وہ جب وہاں سے وہاں پہنچ گیا وہ بڑا بہتر رہا. کہتے آسان راستے میں دھواں نہیں، بھیڑ نہیں، پریشانی نہیں، خواہشات کا انبار نہیں ہے، کوئی جنکار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پڑھ پڑھ کے جب ماری جاتے ہو تو اب کیا کرنا ہے. If death is the end of life, why life should all labor be. جب انجام زندگی کا یہی ہے تو پھر محنت کیا ہے. پھول گلاب ہے، خوش ہے، خوشبو ہے، محنت نہیں کرتا. ستارہ چاند ہے، روشن ہے، ستارے چاند دونوں میرا مطلب ہے، اور محنت کچھ نہیں کرتے. ان کو اللہ تعالیٰ نے ویسے نصیب عطا کی. سورج کے ویسے روشن رکھے ہوئے، کوئی محنت کی بات نہیں ہے. ڈور، جنگل، جانور، دودھ سے بھرے ہوئے لبریز پیغام، اب کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں، محنت نہیں. اور انسان پریشان ہو کے چلنا، اس کا مقدر بھی وہی ہے. یہ میں سوچ رہا ہوں اس وقت لوگوں کے حالات درست کر دوں، پھر پریشان ہوں ذرا رات کو. یہ لوگوں کے لیے سب لوگوں کو پلاٹ الاٹ کر دیں گے ہم. اوپر فطرت پلاٹ کر رہی ہے ہمارے خلاف، اور بندہ ہی غائب ہو گیا. کہتا ہے یہ اس کے پروگرام کامیاب تھا لیکن ہارٹ ہی فیل ہو گیا. اب تیرا پروگرام خواب کامیاب ہے جیسے میں فیل ہو گیا. کہتا ہے پروگرام پاس ہو گیا، بندہ فیل ہو گیا. تو یہ ہے تمہارا واقعہ کہ تم بے شمار کہانیاں کرتے ہو، علم کے ذخیرے انبار لگاتے ہو ذہن کے اندر، اور نئی نئی مطلب خیال، رانائیاں، بڑی بڑی کو پیمائیاں کرتے رہتے ہو، اور الٹیمیٹلی جو ہے نا مردہ صاحب بن کے تم غائب ہو گئے. یہ کہیں وہ پیسے کہاں چھوڑ گئے ہو؟ کہ ساتھ لے کے جانے کی کوشش کی ہے لیکن رکھ لیا راستے میں، اور وہاں جانے دیتے بالکل صاف کر کے بھیجتے مردے کو. پیسہ جو نہیں جان دیتے یہ بڑا افسوس ہے. پیسہ یہاں رہ جاتا ہے. اور لطف کی بات ہے ان لوگوں کو پیسہ ملتا ہے جن سے تم نے بچا کے رکھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ پہلے تو حق والے طریقے. وہ ایک آدمی نے ایسے کہانی بنائی، امیر آدمی تھا، اس کا میں مرنے لگا ہوں، ویسے مشہور کر دیا. سب رشتے دار اس کے پاس آتے رہے، کہتے آنکھ سے تھوڑی سی آنکھ کھول کے دیکھتا رہتا کہ لوگ اس کی خدمت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی نگاہ رکھتے ہیں صندوق جس سے پیسے پڑے تھے، اور آپس میں کیا کرتے ہیں اس کی تقسیم کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو اس میں بعد میں کہانی لکھی، کہتے ہیں میں مرا برا تو کوئی نہیں ہے لیکن میں نے دیکھا ہے کہ لوگ خدمت اس وقت کرنے لگتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ ابا جان کے وصال، انتقال پر بھلال ان قریب ہونے والا ہے. کیونکہ یہ انتقال کی افسوس نہیں ہو رہا، اس لیے آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ وہ کاسکٹ جو ہے نا ڈبہ پیسے والا کہ وہ کب ہمارے مقدر میں آتا ہے. وہ ابا جان سیاح ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں. اور جن کے حصے سے ڈیزائن کی ہوا پیسہ لینا انہوں نے، اس لیے مرنے والا اس کو دے جاتا ہے جس کو اس نے نہیں دیا. وارث تو وارثوں سے چھپا کے انسان بڑا ہوتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا مقدر الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا اتنی دگ و دو کیا ہے کہ انجام جب یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ انجام ہونا ہے. ذہن کا انجام آپ دیکھو ڈاکٹر لوگ کہ یاداشت کمزور ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد، نہیں ہو جاتی؟ بے شمار لوگوں کو یاداشت کمزور رہتی ہے. ایک بندہ ڈاکخانے میں گیا آپ یہ ڈاک لینے کے لیے، انہوں نے پوچھا سرکار کیا نام ہے آپ کا؟ نام ہی یاد، اور پورا ریکارڈڈ ہے تاریخ میں واقعہ کہ نام ہی یاد نہیں. اتنے میں اس کا کوئی دوست ہے، اسے پکارا ہیلو کیا حال ہے، نام سے پکارا، ہاں کہتے وہ ڈاک نکالا. انسان جی اس کا اپنا نام یاد نہیں. آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ آپ کو دوستوں کے سارے کے نام یاد ہے؟ بچپن میں جب کلاس تھی آپ پہلی جماعت میں پڑھتے اسکول میں کتنے بچے تھے آپ کے ساتھ؟ 25 30 40 ہوں گے بچے. سب کے نام بتاؤ. یہ مدت کی بات ہے، نام کہاں سے یاد ہوگا؟ نام یاد نہیں. چلو بڑی کلاسوں کے نام یاد بتا دو. جب کالج میں کہتے ہیں وہ نام یاد بتاؤ، نام یاد نہیں. رشتے داروں کا نام بتاؤ. آج جن لوگوں کو آپ نے سپرد خواب کیا آج تک کچھ عرصے کے بعد جو ہے نا آپ کو کام ہوتے جائے گی یاد. جو موجود رشتے دار ہیں ان کے بچوں کے نام بتاؤ، بھول گیا. آپ نے شہر کی ساری گلیوں کے نام بتاؤ، بھول گیا. آپ نے آپ کے سارے نام بتاؤ جو تم نے پروگرامات سوچے تھے، منصوبے جو سوچے تھے زندگی میں، ان کا نام بتاؤ، یاد نہیں. کیا کیا سوچا تھا؟ جتنے شعر یاد کیے تھے وہ نام بتاؤ، بھول گیا. تو یاداشت جو ہے نا تحلیل ہونے کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ کل تک مطلب کوئی اور پریشانی تھی، آج کوئی اور پریشانی ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کل بھی تو پریشان تھا اور آج بھی تو پریشان ہے، حالانکہ پریشانی کی وجہ بدل گئی ہے. بات سمجھیے آپ کو. کل رو رہا تھا، کل کوئی اور غم تھا، آج نیا غم اس نے بنا لیا. رونا اس کا مقدر ہے، غم مقدر نہیں ہے، رونا. کیوں کل والا غم تو ختم ہو گیا، آج کوئی اور غم نہیں بنا لی. کہتا میں کسی اور کے لیے رو رہا ہوں، وجہ کہ اس کو رونا مل گیا. تو جن لوگوں کو رونا ملتا ہے وہ روتے چلے جاتے ہیں، اور جن کو مہکنا ملتا ہے وہ مہک کے ہی چلے جاتے ہیں.
جن کو چیک نہیں ملتا وہ چیک ہی چل جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں گلاب کو خوشبو کا مقدر ملا رویا نہیں ہے, محنت نہیں کی ہے. روشنی کو مقدر ملا چمکنے کا, کوئی محنت کی بات نہیں ہے. تم بھی محنت نہ کرو تمہارے مقدر بالکل بنتے چلے جائیں گے. کہ جو محنت کر رہے ہو نا یہ تم آپ پہ ظلم کر رہے ہو. سکون کو نہیں ہے. سکون کہاں ہوگا؟ یاد الہی میں. خبردار نہیں ملے گا تم کو سکون مگر یاد اللہ میں. رب ذکر اللہ لا تطمئن القلوب. خبردار بغیر اللہ کے ذکر کے نہیں ملے گا اطمینان قلب. تو اطمینان قلب اس کا نام ہے. ورنہ کیا ہے؟ خواہشات دنیا کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. ایک آدمی بڑا افسوس ہے, یہ ابھی واقعہ ہوا آپ کا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھی جو بات غیر کہ ان کا جہاز کا کریش جو ہونا, یہ بے شمار لوگوں کا پروگرام غلط ہو گیا کہ جن لوگوں نے کچھ انتقام لینا تھا یا کچھ اور کرنا تھا وہ تو کریش ہی ہو گیا, بات ہی ختم ہو گئی. وہ حادثے کے بعد مطلب بے شمار لوگوں کا پروگرام بدل گیا. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات تمہارے پروگرام بدل جاتے ہیں, آگے باقی جاتا ہے. جس کو خوش کرنے کے لیے تم نے سرما منگایا اپنی آنکھ میں ڈالنے کے لیے, سنا اس کی بینائی چلی گئی ہے. اب تو آنکھ میں کیا سرما ڈالے گا؟ جس کو سرما ڈال کے دکھانا تھا نا وہی چلا گا اس کی آنکھیں. اب سرما میں کہا دریا میں پھینکائے گا. کہتا ہے جس کو ہم نے دکھانا تھا یہ آنے کے لگا کے شہر کی سیر کرانی تھی وہ بندہ ہی نہیں رہا, اور جس شخص کے لیے یہ کامیابی مانگی تھی وہ شخص ہی نہیں رہا. اگر وہ شخص نہ رہ جائے تو کامیابی ہے نا یہ بیکار ہو جاتی ہے. حالانکہ کامیابی مل گئی ہے. جس مریض کے علاج کرنے کے لیے ڈاکٹر بنے وہ مریض ان کے ڈاکٹر بننے سے پہلے چلا گیا. محرک جو تھا کیا تھا محرک؟ ڈاکٹر بننے کا محرک تھا کہ ایک محبوب مریض تھا, اس مریض کے علاج کے لیے ہم نے ڈاکٹری سیکھی ہے, اور جب ڈاکٹری مل گئی ہے مریض مر چکا. اب ڈاکٹری گلے کا پھندا بن گیا. کیا کرنا ہے اب ڈاکٹری کو؟ اب پیشہ بن گیا. پہلے کیا تھا؟ پہلے محبت تھی, اب ایک پیشہ بن گیا, اب مجبوری بن گئی. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تم کرتے رہتے ہو, ذرا غور کیے کرو کیا کرتے رہتے ہو. خوشیوں کے اندر غم اور غم کے اندر خوشی تم خود ہی ملاتے رہتے ہو. آپ یہ سائشوں میں خود زہر ملاتے رہتے ہو. یہ میرے خیال ہے یہاں کام کے مختلف سے پروگرام ملاتے ہو. ایک مکان بنا لو, بنا لو. مکان ہونا چاہیے, ہونا چاہیے. پلاٹ پہلے جو پلاٹ پیسے جمع کرتے پلاٹ لیا. کہتے آپ کیسے بنے گا؟ کہتے وہ جس طرح سب ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے پھر سود در سود کہانی در کہانی بیٹھے بینک والے ہوتے جتنے رہتے, اور پھر وہ کہتا ہے کہ ساری عمر کا جو ہے نا مقدر ہی خراب کر دیا. مکان خوشی کے لیے بنایا, اندر سے کیا نکلا؟ پریشانی, اذیت, تکلیف, ڈسٹربنس. اور یہ واقعہ کیا اور وہ اور باہر چلا گیا, اور پھر نہیں یہ پریشانی کا کہانی شروع ہو گئی. تو بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے مطلب ایسے واقعات کیے کہ تم نے جو کچھ سوچا, جو کچھ کیا, اور جو حاصل ہوا, حاصل وہ ہو گیا جو تمہاری سوچ کے برعکس تھا. حالانکہ حاصل ہو گیا کیونکہ تم دور سے فیصلہ کر رہے ہو 4 سال بعد یہ چیز ملے گی, ایسے ملے گی, بڑے خوش ہوں گے ہم. بچے کھائیں گے نا 4 سال کے بعد پتہ نہیں مطلب بچے کہاں ہیں, آپ کہاں ہیں, واقعہ کیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آتی. جس طرح لوگوں نے کہا تھا پاکستان بنے گا سب خوش ہوں گے, کسی کو پتہ نہیں درمیان میں 1 لاکھ آدمی 4 لاکھ 5 لاکھ غائب ہو جائے گا. پھر ایسٹ ویسٹ پاکستان الگ الگ ہو جائیں گے. پہلے 2 نام تھے ایسٹ اور ویسٹ کے, ایک ہی پاکستان کا نام رکھو. ایسٹ ویسٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ حاضل کے ہاتھ میں بے شمار باتیں. اس لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو, اور یہ بات یاد رکھو کہ یہاں سے سفر جانا ضرور ہے, اور اپنے آپ کو زیادہ دقت نہیں ڈالنا. اتنا علم حاصل کرو جس سے تمہاری آسانی ہو جائے, اتنی دوستی کرو جو ایک آدمی تک محدود ہو, اتنی دشمنی کرو جو گزارا ہو سکے, اور وہیں تک مکان بناؤ جہاں تک گزارا ہو سکے, اور اتنی زندگی گزارو کہ قبر تک جانا آسان ہو. زیادہ پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. ذہن میں اتنا ہنگامہ کرو کہ تمہارا ذہن معطل نہ ہو, آسان ہو جائے گا کام. سماج بھی راضی, اللہ بھی راضی, تم بھی راضی. ہاں اور پوچھو آپ.